بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، اور اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ تم کو تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں، حسدا من عند انفسہم، بسبب اپنے دلی حسد کی وجہ سے، من بعد ما تبین لہم الحق، بعد اس کے کہ ان کے اوپر حق ظاہر ہو چکا ہے، فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ، سو تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ کوئی اپنا حکم بھیج دے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، تم نماز پڑھتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّہِ، اور جو کچھ تم اپنے لیے آگے بھیجو گے تو تم اس کو اللہ کے پاس بہتر پاؤ گے، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ بعض یہودی جو تھے وہ دن رات انہی تدبیروں میں لگے رہتے تھے، دوستی ظاہر کر کے اسی تدبیر میں لگے رہتے تھے کہ وہ مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور وہ اپنی ان تدبیروں میں ناکام ہو رہے تھے، لیکن اس ناکامی کے باوجود بھی وہ اپنی اسی دھن میں لگے رہتے تھے کہ ایمان والوں کو وہ کسی طریقے سے ان کے دین و ایمان سے پھیر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس پر آگاہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر مسلمانوں کو آگاہ کیا ہے کہ یہود میں سے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تم کو تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر کر ڈالیں، اور یہ چاہنا کچھ ان کا خیر خواہی کی وجہ سے نہیں ہے، تم سے ہمدردی، یہ چاہنا ان کا تمہارے ساتھ ہمدردی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ وہ اظہار کرتے ہیں تو یہ چاہنا ان کا ہمدردی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ وہ صرف حسد کی بنا پر ایسا چاہ رہے ہیں، جو کہ تمہاری طرف سے کسی کام کے سبب سے پیدا نہیں ہوا ہے، بلکہ خود ان کے دلوں میں ہی یہ چیزیں، یہ حسد جوش مار رہا ہے، اور یہ بھی نہیں کہ ان کے اوپر کوئی حق بات واضح نہ ہوئی ہو، بلکہ ان کے اوپر حق واضح ہو گیا ہے، اور اس کے بعد بھی وہ مسلمانوں سے حسد کر رہے ہیں۔ تو مسلمانوں کو جب یہ چیز پتہ چلی تو اب اس پر غصہ ان کا آنا یہ ظاہر تھا، اس لیے آگے اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں، فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، کہ تم ان کو معاف کر دو، یعنی وہ جو یہ غلطیوں پہ غلطیاں کر رہے ہیں تو اب تم ان کو معاف کر دو، اور تم خیال نہ کرو، اور تم صرف یہ انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم کوئی بھیجے جو کہ ان کی شرارتوں کا علاج ہو سکے، یعنی کہ امن و امان کے لیے اللہ تعالیٰ جہاد کا حکم نازل کریں، اور یہ جہاد کا حکم اللہ تعالیٰ جلد ہی بھیجنے والے ہیں۔ اس پر مسلمانوں کو ان کی طاقت دیکھ کر کے اپنی کمزوری کا بھی احساس نہیں کرنا چاہیے، کہ اور ان کے قوت اور طاقت دیکھ کر کے اس قانون کے متعلق کچھ تعجب ہو سکتا تھا، تو اس لیے آگے اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم تعجب کیوں کرتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، اور تم صرف اتنا کرو، نماز کی پابندی کرتے رہو اور نماز پڑھتے رہو، اور جن پر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ دیتے جاؤ، اور جب وہ قانون آ جائے گا، یعنی جہاد کا جب قانون آئے گا تو ان اعمال صالحہ کے ساتھ اس کو بھی تم کر لینا، اور یہ نہ سمجھو کہ جب تک جہاد کا حکم نہیں آ رہا ہے صرف نماز روزے سے تمہارے ثواب میں کچھ کمی رہ جائے گی، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ جو نیک کام بھی اپنی بھلائی کے لیے تم جمع کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ کے پاس، تو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ کر کے تم کو اس کا پورا وہاں بدلہ ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب کیے ہوئے کاموں کو خوب دیکھ رہے ہیں، اور ان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو پورا فرمایا اور جہاد کی آیات نازل ہوئیں۔
یہ کہتے ہیں وقالوا لن يدخل الجنت الا من کان ہودن او نصارا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں کوئی اور ہرگز داخل نہیں ہوگا الا من کان ہودن او نصارا، مگر یہ کہ یہودی یا پھر نصرانی۔ تلک امانیہم، تو یہ ان کی آرزویں ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ تم اپنی دلیل لے آؤ اگر تم سچ کہہ رہے ہو۔ بلا من اسلم وجہہ للہ، ہاں کیوں نہیں، جس نے تابع کر دیا اپنا منہ اللہ کے اور وہ نیک کام کرنے والا ہے، وہو محسن، اور وہ نیک کام کرنے والا ہے، فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہوگا، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ قالت الیہود لیست النصارى، یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کسی مذہب پر نہیں ہیں۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ یہ کہتے ہیں کہ یہود کسی مذہب پر نہیں ہیں۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اور اسی طریقے سے وہ لوگ کہتے ہیں جو نہیں جانتے انہی کے قول کے مثل۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، پس اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس چیز کے بارے میں وہ لوگ اختلاف کرتے تھے۔ یہود یوں کہتے ہیں کہ جنت میں ہرگز کوئی نہیں جانے پائے گا بجز ان لوگوں کے جو یہودی ہوں، یہ تو یہود کا کہنا ہے، یہود کا قول ہے، یا ان لوگوں کے جو نصرانی ہوں، یہ نصارہ کا کہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کو غلط فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ خالی دل بہلانے والی باتیں ہیں اور حقیقت ان باتوں کی کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یوں کہیے کہ اچھا تم اپنی دلیل لاؤ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو۔ وہ دلیل لائیں گے کیونکہ کوئی دلیل ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ اب ہم اس کے خلاف پہلے تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ضرور دوسرے لوگ بھی جنت میں جائیں گے، پھر اس پر دلیل لاتے ہیں کہ ہمارا قانون یہ ہے کہ جو کوئی شخص بھی اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا دے، اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کرے، یعنی اعمال اور عقائد میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرے، اور اس کے ساتھ وہ مخلص بھی ہو کہ فرما برداری دلی طور پر اختیار کی ہو اور دکھاوا نہ ہو، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، تو ایسے شخص کو اس کی فرما برداری کا ضرور بدلہ ملے گا اور اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ کر کے، اور ایسے لوگوں پر قیامت میں کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی اندیشہ نہیں ہوگا، کہ نہ ہی ایسے لوگ اس دن کسی غم میں ہوں گے، کہ فرشتے ان کو خوشخبریاں سنا کر کے ان کو بے فکر کر دیں گے۔ حاصل یہ ہے کہ جب یہ قانون مسلم ہے تو اب صرف یہ دیکھ لو کہ یہ بات کس پر صحیح آتی ہے۔ سو ظاہر ہے کہ کسی حکم کے بدلنے کے بعد اب صرف یہ دیکھ لو کہ یہ بات کس پر صحیح آتی ہے۔ سو ظاہر ہے کہ کسی حکم سابق کو منسوخ ہو جانے کے بعد، یعنی کہ بدل جانے کے بعد، اس پر عمل کرنے والا کسی بھی طور پر فرما بردار نہیں کہلا سکتا۔ لہٰذا یہود نصارہ فرما بردار نہیں ہوئے، بلکہ حکم ثانی یعنی جو دوسرا یہ حکم آیا تھا تو اس پر عمل کرنا، یہ فرما برداری اس میں سمجھی جائے گی، اور یہ شان مسلمانوں کی ہے کہ نبوت اور شریعت محمدیہ کو قبول کر لیا، چنانچہ یہ جنت میں داخل ہونے والے شمار ہوئے۔ مخلصین کے قید سے منافقین نکل گئے، کیونکہ وہ بھی شرعاً کفار ہی میں داخل ہیں اور مستحق جہنم ہیں، اور ایک بار کچھ یہودی اور کچھ نصرانی جمع ہو کر کے آپس میں بحث کرنے لگے تو یہود تو اپنے عقیدے کے موافق نصارہ کے دین کو غلط بتانے لگے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور انجیل کے کتاب اللہ ہونے کا انکار کرتے تھے، مگر نصارہ بھی ضد اور تعصب میں آ کر کے دین یہود کو بے اصل اور جھوٹا کہنے لگے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور توریت کے کتاب اللہ ہونے کا انکار کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ
اس قصے کو نقل فرما کر کے بطور تردید یہ فرماتے ہیں کہ یہود کہنے لگے نصارہ کا مذہب کسی بنیاد پر قائم نہیں، یعنی کہ سرے سے غلط ہے، حالانکہ یہ سب فریقین کے لوگ آسمانی کتابیں بھی پڑھتے پڑھاتے ہیں، یعنی یہودی توریت کو اور عیسائی انجیل کو پڑھتے اور دیکھتے ہیں، اور دونوں کتابوں میں دونوں رسولوں اور دونوں کتابوں کی سچائی بھی موجود ہے، جو کہ دونوں مذہبوں کی اصل بنیاد ہے، مگر یہ کہ حکم بدل جانے کی بنا پر قابل عمل نہ ہوں تو یہ اور بات ہے۔ اہل کتاب تو ایسے دعوے کرتے ہی تھے، اور ان کو دیکھ کر کے مشرکین کو بھی جوش آیا، اور اسی طرح سے یہ لوگ بھی جو کہ محض بے علم ہیں اور انہی اہل کتاب کا سا قول یہ لوگ بھی دہرانے لگے کہ ان یہود اور نصارہ سب کا دین بے بنیاد ہے، حق پر بس ہم ہیں، سو یہاں سب اپنی اپنی ہانک لیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے درمیان فیصلہ کر دیں گے قیامت کے دن، اور وہ لوگ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، اور وہ عملی فیصلہ یہ ہوگا کہ اہل حق کو جنت میں اور جو باطل ہے اور اہل باطل کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔